آپ کے مکتب اور سواد اعظم کے دوستوں کی جید تفاصیل کی روشنی میں عرض کروں 34 معنی لکھے ہیں کوثر کے علماء نے کتب تفسیر میں کہ کوثر سے مراد کیا. ایک معنی ایسا ہے جسے آپ کہہ لیں کہ متفق علیہ ہے، یعنی دوستان سواد اعظم میں بھی ہے، مکتب امامیہ میں بھی ہے، وہ ہے خیر کثیر. توجہ ہے؟ البتہ خیر کثیر سے مراد کیا ہے اس میں پھر فرق آ جاتا ہے. خیر کثیر دونوں مکاتب میں موجود ہے. خیر کثیر دوستان سواد اعظم میں خیر کثیر سے مراد ہے ایک نہر جو جنت میں ہے. توجہ ہے؟ مکتب امامیہ کسی کے قلم میں کسی نے دوسرا معنی لکھا ہی نہیں سوائے سیدہ کائنات. توجہ ہے دوستان عزیز، کوئی دوسرا معنی ہی نہیں. خیر کثیر سیدہ کائنات، وہاں جنت میں ایک نہر. جب یہ دونوں معنی مشخص ہو گئے نا، اہل سنت عالم دین ہے تفسیر کبیر لکھنے والے علامہ فخر الدین رازی، انہوں نے کیا ہی لطیف جملہ لکھا. انہوں نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے قرآن ہے بلاغت کا معجزہ، قرآن ہے فصاحت کا معجزہ. یعنی فصاحت کیا ہے کہ رب کے اندر گفتگو کی جائے. وہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو نہر کو لے کر بیٹھے رہے نا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. کیوں؟ پھر معنی کیا بنے گا؟ مصطفیٰ ہم تجھے نہر عطا کر رہے ہیں، تو قربانی کر نماز پڑھ اور تیرا دشمن بے نسل رہے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. مصطفیٰ ہم آپ کو نہر دے رہے ہیں، دشمن بے نسل رہے گا. یا تو کہا جائے ہم آپ کو نہر دے رہے ہیں، دشمن پیاسا مر جائے گا. بات پہنچی کہ نہیں جی؟ پھر تو سمجھ میں بھی آئے گا، پھر تو فصاحت کے مطابق ہو کہ ہم آپ کو نہر دے رہے ہیں، دشمن پیاسا رہے گا. پروردگار فرمائے آپ کو نہر دے رہے ہیں، دشمن بے نسل رہے گا. فرماتے ہیں آیت کا اختتام بتا رہا ہے کوثر سے مراد نہر نہیں ہو سکتی، کوثر سے مراد ہے مصطفیٰ تجھے نسل عطا کر رہے ہیں، وہ بے نسل رہے گا. تفسیر کا اچھا کیا دوستان نے. اگر سیدہ کو تسلیم نہ کرے کوثر کا معنی تو قرآن اپنی فصاحت کے معجزے کو چھوڑ دے جو ہے دوستان عزیز. اور پھر متفق علیہ، دیجیے اب لطف آئے گا. متفق علیہ تفسیر ہے اس کا شان نزول. کیوں اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ہم تجھے کوثر عطا کرتے ہیں؟ متفق علیہ اہل سنت دوستوں نے بھی لکھا مکتبہ تشریح. آس بن وائل یہ مکہ کے 10 مخصوص سرداروں میں سے یہ سارے چوک میں بیٹھے ہوئے تھے. خبر آئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا جو بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا. جناب خدیجہ سے آپ کا بیٹا وہ فوت ہو گیا. یہ بدبخت خوش ہو، دیکھا ہمارے بتوں کی نفی کرتا تھا، ہمارے خداؤں کے خلاف بولتا تھا، دیکھو اس کا بیٹا فوت ہو. اس آس بن فائل نے کہا محمد ابتر، محمد تو ابتر ہو گئے، لا ابن لہ، اب تو ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں. یہی جملہ تمام تفسیروں میں لکھا ہے. کیا شیعہ کیا سنی متفق علیہ بات ہے. آپ کو کورس کی کتابوں میں بھی یہ بات مل جائے گی. اس نے کہا لا ابن لہ، ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا. فَإِذَا مَاتَ انقطع ذکر، ایک مرتبہ انہیں فوت ہونے دے دو ان کا تو ذکر ہی مٹ جائے گا، بس ان کا تو سلسلہ وائڈ ہونے لگا، کہانی ختم. کیوں؟ کیونکہ بیٹا ہی فوت ہو گیا. جب بیٹا ہی فوت نہیں ہوا تو معاملہ کیسے چلے گا؟ کہانی ختم. ایک مرتبہ فوت ہو جائے ان کا ذکر مٹ جائے گا. اللہ جانے میری بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی. بات میں دہرا نہیں پاؤں گا، مجھے آگے بڑھ جانا ہے. ساتھ کی عرض کروں گا صاحبان مطالعہ مجھ سے سننے کے آدمی دوست کو بھی سمجھ آئیں گے. حضور یہ کہاں ہے؟ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار حالات کو اچھی طرح سے دیکھے ہوئے ہے. وہ کہہ رہا بیٹا فوت ہو گیا محمد کا، بس اب یہ فوت ہوئے نا ان کا تو ذکر ہی مٹ جائے گا. میں تو ہوں شیعہ، میں نے تو غلط تاریخ پڑھ لی ہوگی، میں نے تو تعصب سے تاریخ پڑھی ہوگی. یہ تو مکہ کا رہنے والا تھا، اسے نہیں پتا بڑے بڑے اسلام قبول کر چکے. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اس نے کسی کو وزن ہی نہیں دیا، اسے نہیں پتا اب تو مسلمان کھل کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. کم از کم اس کے جملے سے پتا چلا اتنا تو مکہ کے سردار بھی جانتے تھے مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا ذکر محلے والوں نے نہیں اولاد مصطفیٰ نے رکھا.
اس کا مطلب اتنا تو وہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ ذکر جو چلنا ہے تو یہ نسل مصطفیٰ کے سر پر کمال دیکھیں حضور. میں عرض کیا کرتا ہوں کسی کا 5 مرلے کا بھی مکان ہو نا تو بڑی بوڑیاں دعائیں دینے لگتی ہیں اللہ وارث عطا کرے. میں نے لطیف سے جملہ کرنا میں آپ دوستوں کی توجہ دوں پیچھے بیٹھے ہوئے تو تھوڑی سی چکر فرمائیے گا. توجہ ہے جی عقیدہ میرے تو پھر ساتھ ہیں اس بات کو مرضی ہے. دوستان عزیز 5 مرلے کا مکان ہونا کہتے ہیں اللہ کرے وارث میں. ایسے ہی ہے کسی کا 2 ٹکے کا کاروبار ہونا وہ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کیجیے اللہ اولاد نرینہ عطا کرے. کیوں یہ وارث نرینہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. ایسے ہی ہمیں کیوں بیٹا چاہیے؟ ٹینشن یہ ہوتی ہے لے کے کون چلے گا, نظام کون چلائے گا. بڑے بڑے اپنے دور کے بادشاہ وہ جو بادشاہ تھے بے اولاد فقیروں کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے, فقیروں کی جوتیوں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. کیوں؟ صحیح دعا کریں اللہ بیٹا عطا کرے. ایسے ہی جس کا ذرا سا بھی نظام ہوتا ہے نا اس نظام کے بقا کی ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں, وہ بیٹا مانتا ہے کہ نہیں. دوستو بات سمجھ میں آئے گی, لطف آئے گا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کا وارث ہے مصطفیٰ. وہ جس سے سارا دین آگے چلنا تھا. اٹھا کے سیرت میں کوئی ایک جملہ دکھائے کبھی مصطفیٰ نے زہرا کے ہوتے اللہ سے بیٹا مانگا. کبھی سیدہ کے ہوتے مصطفیٰ کی زبان پہ کبھی یا اللہ مجھے بیٹا آتا. توجہ ہے جی. اس کا مطلب ہے وہ خدا جس نے مصطفیٰ کو خاتم بنایا اسے بھی تو ٹینشن ہوگی کون لے کے چلے گا. توجہ ہے جی. اس نے کہا مصطفیٰ مطمئن ہو جائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم تجھے کوثر عطا کر رہے ہیں. انہیں لطف آیا کہ بات پہنچا. اس کی جتنی تفسیر میں نے پڑھی ہے ایک تفسیر میں اپنے سواد اعظم کے دوستوں کی بات کروں طالب علمانہ امانتداری کے ساتھ. اہل سنت میں جید تفسیر جو برصغیر سب کانٹیننٹ میں یہ ہمارے بریلوی مکتب فکر کے بھائی ہیں نا, ہمارے صوفی مکتب جو ہے بریلوی دوستان, ان کی جید تفسیر ہے تبیان القرآن. جناب علامہ غلام رسول سعید کی لکھی ہوئی وہ تبیان القرآن میں انہوں نے جملہ لکھا ہے حضور خدا کی میں عرض کیا واقعہ دیکھیں بہترین تفسیر ہے کوئی شک نہیں. طالب علمانہ ذمہ دار مکتب اپنا نظریات اپنے مگر بڑی محنت کی انہوں نے قرآن پہ. اور خصوصاً سورہ کوثر میں انہوں نے بعض نقطے ایسے لکھے ہیں اللہ جانے انہیں بھی پتہ تھا کہ نہیں کہ خدا ان سے لکھوا کیا رہا. یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا سمجھ کے لکھ دی ہے مگر جو لکھ دی ہے تو کمال کر دیا ہے. مجھے قلم ان کا ملتا میں چنتا ضرور. انہوں نے پہلے لفظ پہ وہ جملہ لکھا ہے اِنَّا حبیب ہم تجھے عطا کرنے جا رہے ہیں. انا نہیں لکھا جو واحد متکلم کی ضمیر ہے, تنہا واحد آتا ہے انا واحد متکلم کے لیے. پروردگار نے فرمایا اِنَّا ہم عطا کر رہے ہیں. انہوں نے خدائی جملہ لکھا میں سادگی سے بیان کروں اللہ جانے آپ کو لطف آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں نے پڑھا میری تو روح شاد ہو گئی. وہ فرماتے ہیں کیوں اللہ نے انا واحد متکلم نہیں لے کر آیا اِنَّا کیوں کہا ہم کیوں. فرماتے ہیں عطائی اتنی بڑی تھی خدا غرور میں آ گیا. اللہ اکبر خدا کی ذات غرور میں آ گئی. مصطفیٰ ہم تجھے زہرا عطا کرنے جا رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ ابھی ہم تجھے زہرا عطا کرنے جا رہے ہیں. کیوں پروردگار نے اس انداز میں بات فرماتے ہیں پیچھے سے پڑھے قرآن میں. لیکن 2-3 ان کی تفسیر میں نکتے ہیں کمال ہے. مجھے نہیں پتا انہیں پتا بھی تھا کہ نہیں کہ یہ کمال ہونے جا رہا ہے. حضور اس سے پیچھے پروردگار نے کچھ مصطفیٰ سے وعدے کیے تھے. سمجھے سیدہ دینے سے پہلے اللہ نے نہیں سیدہ ماحول بنایا. سیدہ پچھلے سورے پڑھے وہ فرماتے ہیں پچھلے سوروں میں اللہ نے مصطفیٰ سے کچھ وعدے کیے. کچھ عرصے کے لیے نہ سلسلہ وحی منقطع ہوا, کوئی وحی نہیں. مشرکین مکہ نے اعتراض شروع کر دیا. انہوں نے کہا ہاں بھول گیا خدا یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرتا تھا. یہ تو بڑی وحییں سناتا تھا لوگوں کو کہ اندیکھا خدا مجھ پہ وحی کرتا ہے. کہاں گیا
کدھر چلا گیا وہ خدا؟ لہٰذا وہ طنز کرنے لگے، وہی نہیں آ رہی، اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، میں قرآن کے اندر رہ کے بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا سیدہ کی عظمت سمجھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے یہ باتیں بنائی نا مصطفیٰ کے دل کے اوپر دکھ ہوا مصطفیٰ کو، جب دکھ ہوا نا مصطفیٰ کو، پروردگار نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پروردگار نے فرمایا حبیب مطمئن رہ، نہ بھولے ہیں نہ تجھے چھوڑا۔ توجہ ہے، اور اس میں ایک بات کہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مصطفیٰ مطمئن ہو جا، جو آنے والا وقت ہے نا وہ تیرے لیے پچھلے وقت سے بہتر ہے۔ توجہ ہے جی، اب آپ نے میرا ساتھ دینا، اگر آپ کو قرآن سے محبت ہے تو فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب مطمئن ہو جا، ہم تجھے کچھ ایسا عطا کرنے جا رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ توجہ ہے مصطفیٰ مطمئن ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ساتھ یہ چیز بات کی، مجلس سے سننے کے عادی دوستوں کو لطف آئے گا، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ حضور اب میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، با محاورہ ترجمہ نہیں کروں گا، میں تفصیلی ترجمہ کر کے آپ کا عقیدہ اور مزاج دیکھنا چاہوں گا۔ مصطفیٰ مطمئن ہو جا، آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے، کیوں؟ ہم تجھے کچھ ایسا عطا کرنے جا رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھ، الم یجدک یتیما فآویٰ، حبیب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کیوں تجھے چھوڑیں گے؟ تو بھول گیا تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے ابو طالب عطا کیا تھا۔ تو بے مال تھا تو ہم نے تجھے خدیجہ عطا کی تھی، تو حبیب جب تجھے پہلے ہم نے عطا کیے تھے تو مطمئن ہو جا، ہمارے خزانے میں کمی نہیں آئی، پہلے تجھے ابو طالب اور خدیجہ دیے تھے، اب تجھے ہم زہرا عطا کرنے جا رہے ہیں۔ تسلسل ابو طالب و خدیجہ کا نام فاطمہ، جیسے نصرت حجت خدا میں ابو طالب و خدیجہ تھے، اسی اللہ کی حجت خدا کے لیے نصرت کے تسلسل کا نام فاطمہ زہرا۔ ہر جملے میں زور دینے سے لطف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو سادگی سے عرض کروں، ابو طالب و خدیجہ کے ہوتے مصطفیٰ کو زہرا کی ضرورت تھی، زہرا کے ملنے کے بعد نہ اس نے وعدہ کیا نہ مصطفیٰ نے تقاضا کیا۔ ایسا راضی ہوا مصطفیٰ کہ مصطفیٰ نے زہرا ملنے کے بعد تو کبھی خدا سے کوئی تقاضا نہیں۔ کتنا مطمئن ہوا، اب لطف آئے گا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا، کتنا مطمئن ہوئے مصطفیٰ۔ دیکھیے جسے جس کا سہارا ہوتا ہے نا، قرآن سارا مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ آپ کے گھروں میں چلے جائیں نا، ماشاءاللہ مومن بیٹھے ہیں، کلمہ گو، میرا کوئی اہل سنت دوست بھی بیٹھا ہوا، سب کلمہ گو بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹھکوں میں چلے جائیں نا، جن آیات پر آپ کو اطمینان ہوتا ہے انہیں آپ فریم کر کے دیوار پہ لگا لیتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں چلے جائیں تو ایسا ہے کہ چاروں کل لگے، آئے تکبیر لگی، آئے مودت لگی، کیوں؟ یہ وہ آیتیں جن پہ آپ کا سہارا ہے۔ آیت الکرسی لگی ہے، آپ کو پتہ ہے نحوست کو ظاہر کرنا، بد نظروں کو دور کرنا، ایسا ہے کہ نہیں؟ برکت کو کھینچنا ہے، ایسے نہیں، اسی کی لگا رکھی ہے۔ اچھا آپ کے گھروں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کوئی ایسی آیت نہیں لگی ہوگی جس میں عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ ایسا کبھی آپ نے دیکھا کسی کی بیٹھک میں داخل ہوئے سامنے آیت لکھی تھی اِلَى جَهَنَّمَ وَبَئِسَ الْمَصِيرُ؟ توجہ ہے؟ کبھی کسی کے گھر میں ایسا ہوا؟ کسی کے گھر میں داخل ہو تو جناب پتہ چلا کہ سامنے جناب جہنم ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہے۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ قرآن میں ہے جی، قرآن ہے جی، وہ اس میں برکت نہیں، اسے دیکھنا ثواب نہیں، اسے پڑھنا ثواب نہیں، تو کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کہیں گے صاحب رکھیے گھر میں، فریم نہیں کروائیں گے۔ کیوں؟ فریم وہ کر کے زمانے کے سامنے لگائیں گے جس کا دل کو سہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بات
کو فریم کر کعبے کی دیوار پہ لگا دیا. دنیا والوں جتنی دشمنی کرنی ہے کر لو, مجھے زہرا کا سہارا ہی دو. حضور ایک ہی سورہ ہے پورے قرآن کا جو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے فریم کیا. زمانے کو بتانا تھا, زمانے والوں مجھے زہرا کے نام کا سہارا. آپ بھی نا فریم کرنے کے بعد تلاش کرتے ہیں کون سی سب سے اچھی دیوار ہے. توجہ ہے جو سب سے اچھی دیوار ملے نا وہ اکثر سٹنگ روم میں ملتی ہے, بیٹھک میں ملتی ہے, وہاں لگاؤ ہر کسی کو نظر آئے, جو داخل ہو پڑھ لے. مصطفیٰ نے فریم کروایا, پورا مکہ دیکھا, سوائے در کعبہ کی کوئی جگہ ہی نہیں پائی. خدا کی قسم کتنا دل کو سہارا ہوگا مصطفیٰ کے زہرا عالیہ. اچھا اگر اجازت دے تو ایک نقطہ اور تفصیل عرض کروں. دوستو یاد قرآن سے پیار, قرآن سے پیار. دو ہی چیزیں دین ہیں, قرآن اور اہل بیت. باقی سب کچھ یوں ہی فکر کے اور کچھ بھی نہیں. خسر خاشاک ہے خدا کا. یہ ہم حکیم ذاکرین جو آپ کو سناتے ہیں نا, میرا عقیدہ میری سوچ کچھ بھی نہیں ہے. دو ہی چیزوں کا نام دین ہے, قرآن اہل بیت. اس کے سوا خدا کی قسم خاک ہے سب کچھ. راوی محدث کتابیں یہ وہ کچھ بھی نہیں. قرآن اہل بیت, دین اسی کا نام ہے. باقی جتنی مرضی کتابیں لکھ لیں, اگر اس میں قرآن و اہل بیت نہیں وہ صحیح نہیں. دین میں صحیح صرف قرآن اور اہل بیت ہے. لہذا قرآن کو سنتے ہوئے لطف لیا کیجئے. قرآن کی اپنے تمام خدا کی قسم جیسے خالق نے بیان کرتا ہے نا, انسان کی جرت اور اوقات. توجہ ہے غلام رسول سیدی صاحب کا ایک جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں, ان کی تفسیر سے طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اپنا بھی کہہ کے پیش کر سکتا تھا مگر نہیں دوست, حکمت کی بات جہاں سے ملے معصوم نے فرمایا تمہاری ہے. توجہ ہے جی, مومن کی میراث ہے, اپنی میراث سمجھ کے عرض کر رہا ہوں. حضور کمال نہیں ہو گیا. اچھا جملہ ہے نہیں, لازمی نہیں میں اس میں کتابہ ڈال کے آپ کے سامنے کچھ گھول کے بنا کر دوں نا. بات اگر خود طاقتور ہو نا تو اس سے لطف لیجئے گا. فرماتے ہیں کتنا مصطفیٰ کو سہارا ملا. سورہ کوثر کے بعد پچھلی آیتیں تو اس پر آ کر ختم ہوئی نا. اللہ نے وعدہ کیا تھا مصطفیٰ کچھ ایسا عطا کرنے جا رہا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. پچھلے سورے میں کہا تجھے دینے جا رہا ہوں تو راضی ہو جائے گا. دیا کیا کوثر. کوثر ملنے کے بعد, زہرا ملنے کے بعد کتنا مصطفیٰ مطمئن ہوا. فرماتے اگلا ہی سورہ اٹھا کر دیکھو, مصطفیٰ کے تو لہجے ہی بدل گئے. یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون. اے کافروں جہنم میں جاؤ, نہیں مانتا میں انہیں جنہیں تم مانتے ہو. کیوں مجھے زہرا کا سہارا. زہرا کیا ملنی تھی, مصطفیٰ کے تو لہجے ہی بدل گئے. کیا اعتماد ملا ذات مصطفیٰ کو سیدہ کونین عطا ہونے کے بعد. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, حبیب ہم تجھے زہرا عطا کریں. جو ہے دوستو کمال ہے خدا کی قسم. دیکھیں کیا فرمایا, یہ جو تیرا دشمن ہے یہ کہتا ہے تو ابتر, یہ کہتا ہے تو ابتر. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. شانیہ کا کون ہوتا ہے؟ شنا کرنے والا, یعنی کسی بات پر بغض اور حسد کرنے والا. پروردگار نے فرمایا یہ جو تیرے بغضی ہیں, یہ جو تیرے حاسد ہیں. نبی سے کس بات کا بغض؟ نبی کی پراپرٹی ہے, نبی کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے. کس بنیاد پر حسد؟ دین خدا کی بنیاد, اللہ کی بنیاد, وحی کی بنیاد پر, قرآن کی بنیاد پر. مصطفیٰ کو کبھی کسی کا کچھ بگاڑا, کوئی ایک سیرت کا واقعہ نہیں ملتا سرکار کی پہلی 40 سالہ زندگی میں مصطفیٰ نے کسی کو معذاللہ اوے کہہ کر بھی بات کی. مصطفیٰ نے کسی کو ایک ناخن بھی مار دیا نہیں. سرکار اور سارا زمانہ جانتا تھا
یہی کل تک صادق اور امین نہیں کہتے تھے؟ ایسے ہی ہے. اچھا بزرگ بیٹھے ہیں, مجالس سننے کی عادت ہوگی, لطیف جملات کرنا چاہوں گا. دو حسین القابات ہیں جو زمانے سے مصطفیٰ کو عطا ہوتا. خدا نے تو جو کچھ بنایا طٰہٰ یاسین جو کچھ پڑھا. دو حضور حسین القاب ہیں جو انسانیت سے مصطفیٰ کو ملے ہیں, ایک صادق ایک امین. ایسا ہے کہ اچھا اگر بات سمجھ میں سادی سی لطیف بات کرنی ہے, دو حسین القاب انسانیت نے مصطفیٰ کو دیے, صادق امین, دونوں کافروں نے دیے. میں جا کر مطالعہ کر لیجئے گا آپ اگر میری بات میں شامل ہے. اگر توجہ ہو تو حضور جملہ عرض کروں, دو حسین القاب صادق امین دونوں کافروں نے دیے, مسلمانوں نے تو اپنی جیسا سمجھ لیا. حضور وہ جو کل تک مانتے تھے صادق اور امین, یہ ایک دم انہیں کیا موت پڑی؟ کیا ہوا؟ اب مصطفیٰ نے کسی کی پراپرٹی چھین لی ہے کیا؟ مصطفیٰ نے کسی کا حق مار لیا؟ مصطفیٰ نے کسی کو جا کر کچھ کہہ دیا؟ نہیں, بس دین خدا کا اعلان کرنا تھا. دشمنوں میں وہ حسد کرنے لگے, وہ بغض کرنے لگے. لہٰذا اب بغض اور حسد کی وہ کیفیت ہے کہ جب مصطفیٰ کا بیٹا فوت ہوا تو لعین کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا فوت ہو گیا نا, بس انقطع ذکر, اب اس کا ذکر مٹ جائے گا. جس لئے اور اس کے زبان پہ لفظ ہے اب تک, جیسے یہ لفظ اس کا آنا تھا. سوچیں جب محبوب کا دل زخمی تو عاشق کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ جانے مشیت الہی نے قلب مصطفیٰ کو کتنا زخمی دیکھا ہے لفظ میں. ایک مرتبہ خدا کو جلال آ گیا کہ مصطفیٰ ان شانے کا ہوا الابتر, یہ کہتا ہے تو ابتر رہے گا, یہ ابتر رہے گا. حضور لطیف جملہ انہوں نے لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں 1.25 نبیوں اور مصطفیٰ میں یہ فرق ہے. 1.25 نبیوں کو بھی تانے پڑے, 1.25 نبیوں کو بھی پتھر پڑے, 1.25 نبیوں کو بھی دشمن ہوا. ہر نبی کو اپنا دفاع خود کرنا پڑتا تھا, ہر نبی کو اپنا جواب خود دینا پڑتا تھا, ہر نبی اپنا جواب خود دیتا تھا. مصطفیٰ وہ محبوب خدا ہے, جب کسی نے مصطفیٰ پہ بات کی مصطفیٰ خاموش رہے, خدا بول پڑا. اللہ کو اچھا نہ لگا تم نے میرے مصطفیٰ پہ بات کیا, فرمایا یہ ابتر رہے گا. دیکھو میں آپ سے ایک سوال کا جواب کروں گا تاکہ جملہ لطیف ہے آپ کو دینے کے لیے, مجھے جواب دیجیے. وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے. بگڑیاں کون بناتا ہے؟ بگڑیاں اللہ بناتا ہے. بنی بگاڑتا کون ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا, بنی بھی بگاڑ دیتا ہے, بگڑیاں بھی بنا دیتا ہے. زمانہ آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہوں گی. لوگ عرش سے فرش پر گرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ جھوپڑی سے محل میں پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کا ساز ہے, وہ لوگوں کے کار بہترین کر دیتا ہے, مگر کار سوز بھی ہے. جلال میں آ جائے بنی بگاڑ بھی دیتا ہے. ایسے ہی ہے دوستو, لو پھر جملہ لیجئے اور پھر لطف لیجئے اگر بات پہنچ جائے تو. حضور کار ساز بھی ہے, کار سوز بھی ہے. ذرا اس کی علی کل شیء قدیر ہونے کا کمال دیکھئے گا. جس لعین نے مصطفیٰ کو تانا مارا یہ ابتر رہے گا, اللہ نے اسے 10 بیٹے دیے. آس بن وائل کو 10 بیٹے دیے. جس مصطفیٰ کو تانا مارا اللہ نے اسے 1 بیٹی دی. توجہ ہے جی. اب دیکھیں ذرا کار ساز کیسا ہے اور کار سوز کیسا ہے. کار سوز ایسا ہے اس بدبخت کی نسل 10 بیٹوں سے بھی نہیں چلی, اور کار ساز ایسا ہے ایک زہرا سے مصطفیٰ کی نسل. سلام حضور بہت فرمائی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. وہ جب بگاڑنے پر آتا ہے نا تو 10 بیٹوں سے بھی اس کی نسل نہیں چلنے, اور جب بنانے پر آتا ہے نا تو بگڑیاں بناتا ہے. ایسے ایک بیٹی مصطفیٰ کی آج بھی نسل کوثر بن کے پھیلی ہوئی ہے زمانے میں. اللہ اکبر. دوستوں نے عزیز دیکھتے, میں عرض کرتا ہوں ذرا اس ماحول اللہ نے کیا کیا ہے انسانیت کے ساتھ, کس
ماحول میں اللہ نے بیٹی دی ہے مصطفیٰ کا. آپ ذرا اسے سمجھیں. اجازت دیتے ہیں میں ایک آیت اور آپ کو حضر کریں حضور کہ سمجھیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ نے انسانیت کے ساتھ کیا کیا؟ کس معاشرے میں اللہ نے مصطفیٰ کو زہرا دی؟ ذرا ان کا مائنڈ سیٹ سمجھیں, ان کی ذہنیت کیسی ہے. سورہ مبارکہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشَّرَ, پروردگار فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی تھی. وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ, کہ تیری بیٹی ہوئی, ظَلَّ وَجْهُهُ مَسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو اس کی حالت کیا ہوتی تھی؟ ذلت سے چہرہ جھک جاتا تھا. مَسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ, وہ بدبخت غصے میں آ جاتا تھا. یعنی یہ سن کے کہ بیٹی ہوئی ہے تو آپ کی جب اولاد ہوتی ہے ایک دم چہرہ کھل اٹھتا ہے خوشی سے. پروردگار فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے نا, اور دیکھیں یہ ہے لطف قرآن. قرآن کتنے لطائف ہے. اللہ رب العزت کے جو الفاظ کا انتخاب ہے نا اس میں بھی حضور لطف ہوتا ہے. بیٹیوں کے باپ جو ہیں وہ اس بات کی لطافت دیجئے گا. کمال دیکھیں کتنا اللہ کو بیٹی سے پیار ہے کہ پروردگار یہ نہیں فرما رہا جب بیٹی کی ولادت ہوتی تھی, فرما رہا جب بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی. اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں. ذرا کمال دیکھیں اللہ کو بیٹی سے کتنا احترام ہے بیٹی کے لیے. پروردگار یہ نہیں فرما رہا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی, فرما رہا جب بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی. بشارت کے لیے لازم ہے بات اونچی ہو. اللہ جانے یہ میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. حضور بشارت ہمیشہ بڑی بات ہوتی ہے. یاد رکھنا معصوم نے فرمایا بیٹا نعمت ہے, بیٹی رحمت ہے. فرمایا نعمت میں حساب ہے, رحمت کا حساب نہیں ہے. کیا کہنے بیٹیوں کے خدا کی قسم. توجہ ہے دوستانے عزیز, جن کی بیٹیاں پروردگار سلامت رکھے اور آپ کو ان کی خوشیاں نصیب فرمائے. کمال دیکھیے گا پروردگار لفظ بشارت کہہ کر حضور بات کرتا ہے, مگر پروردگار ان کا مائنڈ سیٹ ہمیں سمجھا رہا ہے. ذرا دیکھیں کہ قریش جن میں مصطفیٰ نے اللہ کو زہرا عطا کی, سمجھیں رویوں کو سمجھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بعد میں مصطفیٰ کے کیا ہوا. آپ کو پتا چلے کہ کس قسم کے ذلیل لوگ تھے, ان کی سوچ کتنی بیٹیوں کو لے کر ذلیل تھی. توجہ ہے, میں نے جو بات کہنی تھی میں کہہ دی. اللہ کرے آپ تک پہنچ گئی ہوئی دوستانے. جنہوں نے ہاتھوں سے بیٹیاں زندہ دفنائی ہونا انہیں کے حیا مصطفیٰ کی بیٹی کی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. پروردگار فرماتا ہے اور وہ سوچتا کیا تھا, وہ قوم سے منہ چھپاتا پھرتا کہ ہے میری بیٹی ہو گئی. یعنی یہ عالم تھا وہ اپنی قوم سے چہرہ چھپاتا تھا. پھر وہ سوچتا کیا تھا, وہ سوچتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ, اب میں اسے ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں, ام یدسُّهُ فِی التُّرَّابِ, یا میں اسے تراب کے حوالے کرتا, اسے مٹی کے حوالے کرتا. عَلَىٰ مَا صَفَ یحکمون. پروردگار فرماتا ہے کتنی ہی بری باتیں وہ سوچتے ہیں. توجہ ہے جی, بات پہنچ رہی دوستانے. گھبرا تو نہیں گئے نا, ہے میرے ساتھ. میں قرآن کی دو آیات آپ کو سورہ نحل کی پیش کی ہیں, ذرا عظمت سمجھے. پروردگار ہمیں مائنڈ سیٹ بتا رہے قریش کا, ان لوگوں کا جن میں مصطفیٰ تھے, کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ ملعون کرتا کیا تھا, چہرہ ذلت سے جھک جاتا اور وہ قوم سے اپنا منہ چھپاتا تھا. لوگ کہیں کہ لو یہ بیٹی کا باپ, اس کے گھر بیٹی ہو گئی. یعنی بیٹی کو سمجھتے کیا تھے, زحمت, تکلیف, بس بات. لہذا پھر کیا سوچتا تھا, پروردگار کا ذہن بتا رہا ہے وہ دو باتیں سوچتا تھا. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ, کہ میں ذلت سے اسے زندہ رکھوں گا, یعنی اب میں گزارا کروں اور لوگوں میں یہ مشہور ہو یہ بیٹی کا باپ جا رہا ہے, اس کے گھر میں بیٹی ہے, یہ ہو. یا ام یدسُّهُ فِی التُّرَّابِ, میں اسے تراب کے حوالے کروں, مٹی کے حوالے کروں. توجہ ہے. اس معاشرے میں اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹا نہیں زہرا عطا کیا. دیکھیں بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں دوستانے عزیز, ذرا سمجھیے گا. اور رسول نے فرمایا سنو, خبردار کسی بیٹی کے باپ کو برا نہ کہنا, میں بھی بیٹی کا باپ.
آپ نے فرمایا جس نے ایک بیٹی پالی وہ میرے ساتھ تھا. پھر اشارہ فرمایا جس نے 2 پالی وہ ایسے میرے ساتھ تھا, جس نے 3 پالی وہ ایسے میرے ساتھ تھا. توجہ ہے. رسول نے فرمایا با برکت ہے وہ عورت جس کی پہلی اولاد بیٹی. اور میں آپ جو محبت سے سن رہے ہیں یہ باتیں بھی سنا کیجئے, اس میں پیغام آل محمد چھلکتا ہے. آپ کے چھٹے امام نے فرمایا حضور امام جعفر صادق علیہ السلام. بس میں جلد آپ کی زحمت مانگ رہا ہوں دوست 5 منٹ دیجئے گا, کوئی بات بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ اور فضائل کی بھی چاشنی لے کر جائیں گے. معصوم نے فرمایا بیٹی, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, یا جو بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں اور مائیں بیٹھے ہیں وہ محبت سے سنو. فرمایا معصوم نے بیٹی گھر میں ایسے ہے جیسے درخت میں پھل. توجہ ہے دوستان عزیز, بیٹی حضور گھر میں ایسے ہے جیسے درخت میں پھل. اتنا سا فرمان ہے معصوم. اب ہماری عقل میں وہ گہرائی اور گہرائی نہیں ہے کہ ہم آل محمد کے معنی اور مفاہیم کو اخذ کر سکیں, مگر ذرا کوشش کریں اس فرمان پر اگر اجازت دے. پھل ایسے بیٹی گھر میں ہے, یہ ذہن میں رکھے گا, جیسے درخت میں پھل. پھل پورے درخت کی اجتماعی محنت کو کہتے ہیں. جنہیں بات سمجھ میں آئے گی. اب یہ ایسی بات نہیں جس میں میں آپ سے داد مانگوں, اس میں اپنے بس میرا ساتھ دینا دوستانے تاکہ مجھے پتہ لگے بات پہنچ رہے. خدا رب بیٹیوں کی عزت کرنا, بیٹیوں کا احترام کرنا, بیٹیوں سے کبھی تنگ نہیں آنا. خدا اس بات کو سمجھے گا. دیکھیں جو پھل ہوتا ہے وہ پورے درخت کی اجتماعی محنت ہوتی ہے. اور اگلا جملہ تو بات پہنچنی چاہیے. کسی بھی درخت کی اہمیت کا تعین ہمیشہ اس کے پھل سے ہوتا ہے. کوئی شک توجہ ہے. کوئی حضور درخت کتنا اہمیت کا حامل ہے, اس کا تعین نہ پتوں سے ہوگا, نہ تنے سے ہوگا, نہ شاخوں سے ہوگا, ہمیشہ پھل سے ہوگا. ایسے ہی ہے جتنا پھل آلہ اتنا درخت آلہ. اچھا دوستو بڑا عجیب فلسفہ خدا. یہ سیدہ کی مجلس میں کہاں آ گئے, ذرا اس بات کو سمجھیے گا. دوستان عزیز کمال یہ ہے پوری محنت لگتی ہے درخت کی, کوشش ہوتی ہے درخت کی, مگر پھل کبھی درخت کے لیے نہیں ہوتا. کیا کہنے ہیں آپ دوستوں سے, اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھا. ذرا محبت سے یہ بات سنیے. دیکھیں محنت لگتی درخت کی ہے مگر رشتہ ہی بڑا عجب ہے. پھل درخت کا, پھل کبھی درخت کے لیے نہیں ہوتا, اسے کسی اور درخت کی بنیاد بننا ہے اپنے مالک کے پاس. لازم ہے کہ جب ایک مخصوص وقت آئے تو اسے درخت سے جدا کر دیں. لازم. اچھا ایک بات پہ احتیاط رکھیں, بس ذہن میں رکھیں. معصوم نے فرمایا بیٹی ایسے گھر میں ایسے درخت میں. لازم ہے کہ مخصوص وقت میں جدا کر لیں. اگر جلدی جدا ہو جائے گا تو تب بھی معاملہ بے لطف رہے گا, کیونکہ اسے جس درجہ کمال پر پہنچنا چاہیے تھا وہ اس پر نہیں پہنچا. توجہ ہے. اور احتیاط رکھیں زیادہ دیر بھی درخت کے ساتھ نہیں رہنے دینا, تب بھی معاملہ بے لطف ہو جائے گا. توجہ ہے دوستان, لازم ہے ایک مخصوص وقت میں اسے جدا کر دیا جائے, کیونکہ بہرحال کیڑے کبے بھی تو آس پاس ہی ہوتے ہیں. لازم ہے کہ مالی اتنا صاحب عقل ہو کہ وہ ایک مخصوص وقت میں کوئی جواز اور بہانہ نہیں, ابھی تعلیم ہے, ابھی یہ ہے, ابھی وہ ہے, نہیں. خدا کے بنائے نظام کے اندر اپنا نظام فٹ نہیں کرنا. توجہ ہے دوستان, بڑے بڑے کیڑے اور کبے پھر رہے ہیں دوستان عزیز. کیوں؟ باغ کے حالات بڑے نازک ہیں اور انسان ہے کمال پسند. آپ باہر ریڑھی پر بھی کھڑے ہونا, پھل کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہوں, اتنا صدا ہونا تو بڑا ہاتھ رک جاتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو حضور لازم ہے کہ پھل کا تحفظ کیا جائے. توجہ ہے دوستان عزیز. کمال دیکھیں حضور درخت پر پھل
لگ رہا مگر پورے درخت کی پہچان ہے. توجہ ہے جی؟ کتنا قیمتی درخت ہے. پتے نہیں بتائیں گے, شاخیں نہیں بتائیں گی, پھل بتائے گا. اس کا مطلب ہے میری بیٹی, میری تربیت, میری عظمت کی پہچان جانے. آپ کی بیٹی, آپ کی عظمت, آپ کی تربیت, کس کا گھر کتنا اونچا ہے, کس کا گھر کتنا اعلیٰ ہے, کس کے گھر کی تہذیب آتی ہے, کس کے گھر کا اخلاق بلند ہے, یہ بیٹی سے پتا چلے گا. تھک نہیں گئے تو جملہ عرض کروں, اگر ساتھ دیتے ہیں تو میری بیٹی, میری تہذیب کی پہچان, آپ کی بیٹی, آپ کے گھرانے کی تربیت کی پہچان, جو 1.25 لاکھ نبیوں محمد سمیت سب کی پہچان بن جائے, اسے فاطمہ زہرا. زہرا وابدہ ہے کہ عبادت کو ناز ہے. زہرا وابدہ ہے کہ عبادت کو ناز ہے, اور زہرا وہ طاہرہ ہے کہ طہارت کو ناز ہے. اور دونوں جہاں کی وارث بس ایک بطول ہیں, پردہ نشین ہے مگر پھر بھی رسول ہے. لے ایمان کلے قرآن نعرہ توجہ فرمانے تو سالے جو مصطفیٰ کی عظمت کی پہچان بن جائے. کتنا اعلیٰ تھا اخلاق مصطفیٰ, زہرا کو دیکھتے, کتنا بلند تھا نبوت کا گھرانہ, زہرا کو دیکھتے. یعنی سیدہ پہچان ہے سوالات انبیاء کی عظمت کی. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے عجبی کام کیا. دوستو تھک تو نہیں ہے, ایک جملہ کرنے کی جاتے ہیں, پیغام تو میں نے دے دیا, بیٹیوں کی قدر کرو, بیٹیوں کی تربیت پہ وقت لگائیں, مت انہیں زمانے کے حوالے کریں, سوشل میڈیا کے حوالے کریں, سیل فون کے حوالے کریں. بیٹوں کے اوپر ہی ساری توجہ رکھیے. بیٹا یہ کرے, بیٹا وارث. میں نے عرض کیا اللہ کارساز ہے, اس نے ایک زہرا سے نبی کی بنا دی سلسلہ, نبی کی بنا دی, تو آپ کا بھی بن جائے گا. بیٹیوں پہ توجہ, بیٹیاں آپ کی پہچان ہیں, بیٹیاں آپ کے گھرانے کی عکاسہ و پھل ہے, اس شجر کا جو آپ کا گھرانہ ہے, اس شجر کی پہچان ہے بیٹیاں. دوستو لطف نہ آ جائے, اگر میں یہ جملہ حضور نہ پہنچا سکا تو میری کوتاہی ہوگی, اگر پہنچ گیا تو خدا کی قسم یہاں لطف آ جائے گا. آیت کی روشنی میں پروردگار نے فرمایا جب ہم ان بدبختوں کو بیٹی عطا کرتے تھے نا, وہ سوچتا کیا تھا, وہ سوچتا تھا ذلت سے رکھوں یا ام یدسہ فی التراب, اسے تراب کے حوالے کر دوں, اسے مٹی کے حوالے کر دوں. کیوں؟ کیونکہ زحمت سمجھتے تھے, مصیبت سمجھتے تھے. دیکھیں اللہ کے نبی نے عجبی روش اختیار کی. دنیا بیٹیوں کو زحمت سمجھتی تھی, اسی لیے تراب کے حوالے کرتی تھی. جب دنیا بیٹیوں کو زحمت سمجھ کے تراب کے حوالے کر رہی تھی, مصطفیٰ زہرا کو رحمت سمجھ کے ابو تراب. بیٹیاں اللہ کی رحمت, بیٹیوں سے گھروں میں سکون, بیٹیاں بھولتی نہیں, بیٹیاں ساتھ نہیں چھوڑتی. بیٹی نہ ہونا تو جنازہ بھی بے رونق ہوتا. کسی شیعہ کو تو یہ مفہوم سمجھانا مشکل ہی نہیں. بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہیں. خدا کی قسم بڑی بڑی قسمت امت ہے. کوئی نبی کی 4 بیٹیاں سمجھے, کوئی 40 سمجھے یا 400 سمجھے, چھوڑ کر تو ایک ہی اللہ کا نبی گیا. خدا کی قسم وہ روتی دنیا چھوڑ گئی. ایک بیٹی مصطفیٰ چھوڑ کے گئے, راضی نہیں رہی زہرا. دوستو ختم ہو گئے ایام فاطمیہ. اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہے کسے نصیب نہیں ہے. ابھی آپ میں گھر جائیں گے, جا کے سو ہی جانا ہے. کوشش کریں ایک آنسو آ جائے آنکھ میں. جانتے کیوں؟ سن لیجئے گا کیوں. دیکھیں ہم روئے حسین ابن علی, جب بھی ہمیں کسی نے پوچھا نا یہ گریہ کس کے لیے, ہم نے کہا زہرا کے لیے. ہم کون سا ثواب کے لالچ میں عزاداری کریں, ہماری تو ایک ہی خواہش ہے حسین کی ماں راضی.
کوئی عزادار میری بات سے اختلاف کر سکتا. میں نہیں سمجھتا کوئی عزادار میری بات سے اختلاف. میں خود ایک عزادار کا بیٹا ہوں. دوستو کب ثواب کی نیت سے فرش عزا بچھائی؟ ایک ہی نیت ہے، زہرا راضی ہو جائے. کیوں روئے حسن کو زہرا راضی ہو جائے؟ یہ آنسو کیوں ہے رومال زہرا کا حصہ بن جائے؟ کیوں اکبر کی جوانی کو رونا ہے؟ زہرا راضی ہو جائے. کیوں اصغر کی پیاس پہ روئے؟ زہرا راضی ہو جائے. دل آئے نا ایک مرتبہ ہائے ضرور کہنا، مجھے ایمان سے بتاؤ ہر کسی کو اس لیے روئے زہرا راضی ہو جائے. آج بتاؤ زہرا کو روئے تو کس کے لیے؟ سلامت رہو. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو زہرا کا پرسہ ہے یہ مصطفیٰ کے لیے ہے. آؤ اللہ کے نبی ہم سے اپنی بیٹی کا پرسہ لے لو. یا رسول اللہ یہ ہائے قبول کر لو ہم سے، ایک آنسو قبول کر لیجئے ہم سے. دوستان عزیز، مولا صادق آل محمد فرماتے نہیں دیکھا کسی نے جد مصطفیٰ کے بعد ہماری ماں زہرا کو کسی نے، مگر یہ کہ سر اقدس پہ ایک پٹی بندھی رہی اور ہر وقت عالم گریہ میں رہتی تھی. اور جب حسنین داخل ہوتے تھے نا تو ایک مرتبہ حسنین کو اپنی آغوش میں لیتی تھی، اپنے سینے سے لگاتی تھی. اور جانتے ہیں رو کے کیا فرماتی تھی؟ یہ مولا صادق کی حدیث ہے. معصوم فرماتے رو کے فرماتی تھی، کیا اب میری نگاہیں دیکھیں گی کہ دروازہ کھلے میرا بابا داخل ہو، تمہیں گود میں اٹھا کے تمہاری عزت کرے. دنیا عزت بھی چھوڑ گئی آل محمد کی. خدا کا قسم یہ عالم تھا. اب میں ایک سخت بات کر دیتا ہوں مگر معذرت کے ساتھ، مگر دل پہ لگے ہائے ضرور کہنا، مصطفیٰ قبول فرمائے. دوستان عزیز، میں نے روایت پڑھی ہے جناب سیدہ علی سے بھی اپنے مسائل چھپا دے. آپ جانتے ہیں شریعت میں حرام ہوتا ہے زوجہ کے لیے اپنے شوہر سے پردہ کرنا. ہر زوجہ پہ حرام ہے اپنے شوہر سے پردہ کرنا. آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں وہاں علی گھر میں داخل ہوتے تھے، زہرا چہرے پہ چادر ڈال لیتے. اللہ کرے بات پہنچ گئی ہو. مصیبت یہ ہے کھل کے پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے. اللہ کرے بات پہنچ جائے. ایک مرتبہ دیکھا علی نے، دو مرتبہ دیکھا، تین مرتبہ علی پریشان ہو گئے. میرے مولا نے تڑپ کے کہا بنت رسول کوئی بیزاری ہے؟ لفظ بیزاری آنا تھا. زہرا تڑپ اٹھی، نہیں میرے آقا و مولا آپ سے کیسی اظہار بیزاری؟ کہا زہرا مجھے چہرے کی زیارت کیوں نہیں کرواتی ہے؟ بنت رسول میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ کہا نہ آقا مجبور نہ کرنا. جب میرے مولا نے مجبور کیا نا، حکم ہوا، بی بی مجبور ہو گئی. ہائے ضرور کہنا رونے والوں. ایک مرتبہ سیدہ کا چہرے سے چادر ہٹانا تھا، حیدر زمین پہ بیٹھ کے ماتم کرنے لگا. چہرے پہ نیل کے نشان سید آئے. باقی قسم میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھا ہے. دو رویے تھے، ایک علی کا سیدہ سے، ایک سیدہ کا علی سے. علی ہر وہ چیز چھپاتے تھے سیدہ سے جسے دیکھ کے انہیں اپنا بابا یاد آ جاتا، کیونکہ سیدہ سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا. بابا کا امامہ دیکھتی تھی دھاڑے مار کر روتی تھی، ابا کبا دیکھتی تھی دھاڑے مار کر روتی تھی، تلوار دیکھتی تھی. مولا علی سب کچھ چھپاتے تھے. فضا کو پابند کر رکھا تھا. فضا خبردار، تبرکات نبوت میں سے کچھ زہرا کو نظر نہ آئے. زہرا رو رو کے جان نہ دے دے. علی زہرا سے نبوت کے آثار چھپاتے تھے، زہرا علی سے اپنی ٹوٹی پسینہ چھپاتے. ٹوٹی پسینہ چھپاتے. اللہ جانے کتنی دیر. ایک روایت پڑھوں اگر اجازت دیتے ہیں، تھک تو نہیں گئے ہیں نا؟ ایک روایت سننا کیونکہ یہ رونے کے اب ایک آنسو اگر رومانے رسول خدا کا حصہ بن گیا زہرا کے لیے، آپ کی اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. روایت کہتی ہے جناب سیدہ نے ایک دن بلایا سلمان آ جا. جناب سلمان آئے دروازے پر. کہا سلمان مجھے بتاؤ کتنے دن گزر گئے میرے گھر پر بلا. سلمان میرا دل کہتا ہے سلمان دن تو کیا گھڑیاں بھی بتا سکتا. جناب سیدہ کو جب اس نے بتایا نبی بھی اتنے دن گزر گئے. کہا چچا سلمان میں آپ سے اپنی ایک مصیبت کہنا چاہتی ہوں، دیکھنا کہیں ابو الحسن کو پتہ نہ چلے. یہ ابو الحسن کو پتہ نہ چلے. بس کچھ بتایا سیدہ نے. اس کے بعد قسمت علی کی. علی بازار میں کھڑے تھے، دیکھا دور سے سلمان ماتم کرتے ہوئے جا رہا. کبھی دائیں جانب گرتا ہے، سبل پہ اٹھتا ہے، کبھی بائیں جانب گرتا ہے. حالت غیر ہے. بلا لیا سلمان کو. سلمان نے مولا امیر کو دیکھا، اس کا تو چہرہ ہی بدل گیا. اس نے کہا مولا معاف فرمائیے گا، مجھے ابھی جانے دیں، میں بعد میں حاضر ہو جاتا ہوں. مولا
مولا نے فرمایا نہیں سلمان بتا تیری حالت کیا ہو رہی ہے, آخر تجھے ہوا کیا ہے. سلمان نے بڑی کوشش کی مجھے اجازت ملے میں چلا جاؤں. جب میرے مولا نے مجبور کیا, حکم امامت ہوا, سلمان مجبور ہوا. کہا مولا مجھے بلایا تھا آزادی بلا کے مجھ سے پوچھا تھا چچا کتنے دن ہو گئے گھر پہ حملہ ہوئے. مولا میں نے بتایا تھا. مولا نے تڑپ کے پوچھا بتا سلمان تجھے کیا جواب ملا. دوستو بات سمجھ میں آئے تو ہائے ضرور کہنا. کہا مولا آقا زادی فرما رہی تھی چچا سلمان میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتے, میں اب بھی سانس لوں مجھے تکلیف ہوتے. اللہ جانے کتنی دیر زندہ رہی زہرا اس تکلیف کے ساتھ. آخر کو وقت موت قریب آیا, وقت شہادت ہے. بٹھایا سامنے علی مرتضیٰ, بٹھایا میرے مولا کو سامنے. یا علی میں جایا. اس کے بعد جو نے جملہ تمہید میں کہا ہے مجھے نہیں پتا آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے. میرا ایک طالب علمانہ صاحب میری فکر کہتی ہے یہ جملہ علی کے لیے قیامت کا جملہ ہوگا. بی بی جانتے ہیں بی بی نے آغاز کہاں سے کیا. بی بی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی میں نے کوشش پوری کی, مجھے معاف فرمانا اگر میں نے حق ادا نہیں کیا, اگر میں خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو مجھے معاف کرنا. علی تڑپ اٹھے. مولا نے فرمایا زہرا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے حق ادا کی. اب اس کے بعد وصیت نہیں ہے, سب جو زہرا اپنا مسائل پڑھ رہی ہے. علی بیٹھے رو رہے ہیں. پہلی وصیت یا علی مجھے رات کی تاریکی میں اپنے ہاتھوں سے غسل دے. یا علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا. یا علی کوئی خدا کا دشمن میرے جنازے میں نہ آئے. اس کے بعد ایک وصیت کی جس کا حشر امت نے بگاڑ دیا. کہا یا علی میں جا رہی ہوں میرے بعد میرے حسنین کا خیال رکھنا. سلامت رہے رونے والے, ہائے کہنے والوں کی پروردگار ہائے قبول فرمائے. مولا صادق فرماتے ہمارے غم میں جو ہائے کہے نا وہ ہائے تسبیح پروردگار ہے. اللہ جانے آپ نے سادگی سے سن لیا بی بی کی اس وصیت کو. نہیں دوستو ایسے نہیں. بی بی نے فرمایا میرے بعد میرے حسنین کا خیال رکھنا. میں طالب علم ہوں, میں نے پڑھا 3 وصیتیں ایسی ہیں جو آل محمد کے گھرانے میں ہوئی ہیں. ان تینوں وصیتوں کا حشر بگڑ گیا. پہلی وصیت خدیجہ دنیا سے جانے لگی, مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا. کہا مصطفیٰ میں جا رہی ہوں میرے بعد میری زہرا کا خیال رکھنا. زہرا دنیا سے جانے لگی, مرتضیٰ کو سامنے بٹھایا. کہا یا علی میں جا رہی ہوں میرے بعد میری زہرا میرے حسنین کا خیال رکھنا. حسین خیمہ چھوڑنے لگے, سامنے زینب کو بٹھایا. کہا زینب میں جا رہا ہوں میرے بعد میری سکینہ کا خیال رکھنا. تینوں وصیتوں کا حشر ہو گیا. وہ جس کے بارے خدیجہ نے کی اس کی پسلیاں توڑ دی, وہ جس کے بارے زہرا نے کی اس کی لاش میں گھوڑے بنا دیے, اور وہ جس کے بارے حسین نے کی اتنے تماچے مارے سے. اجرکم الزہرا اجرکم اللہ. یہ حق ہے آل محمد کو رونے کا. نہیں رونا آتا, نہیں گری آتا, ہائے کہتے آل محمد کی غربت. دوستو آخری جملہ زحمت تمام. خدا کی قسم 2 بیٹیاں ایسی ہیں محمد و آل محمد. آخری بات حضور زحمت تمام ہے. کوشش کرنا ایک آنسو آ جائے, نہ آئے کم از کم ہائے ضرور کہتے نا. یہ زہرا کی غربت کا حق بنتا ہے. 2 بیٹیاں ایسی ہیں محمد و آل محمد کی جن کے بارے علماء نے لکھا ان کے مصیبت کی حقیقت حتی وقت غسل بھی کھلی. پہلی تاریکی شب میں علی غسل دے رہے ہیں, ایک مرتبہ دھاڑے مار کر اسما بنت عمیس نے پوچھا یا علی کیا ہوا, حیدر کرار کیا ہوا. میرا مولا رو کے کہتا ہے قیامت نہیں آ گئی. بنت پیغمبر مجھ سے بھی مسائل چھپا کے چلی گئی. پسلیاں شکستہ ہیں بنت پیغمبر کی. اب پوچھو مجھ سے دوسری بیٹی کون سی ہے. شام کا زندان تھا, سکینہ کا وقت غسل آیا. ایک مرتبہ غسالہ بھاگتی ہوئی آئی, زندان میں آ کر کہتی قیدن ہو, قیدن ہو. یہ جو قیدن بچی مر گئی ہے اس کے کوئی وارث موجود